بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ شطرنج کھیلتے ہیں؟ چیس. کیا آپ چیس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ شطرنج کھیلنے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ اپنی شطرنج کی گیم کو بہتر بنانا چاہتے ہیں؟ اگر ان سوالوں کے جوابات ہاں میں ہے تو یہ سیریز آپ کے لیے. آئیے بسم اللہ کرتے ہیں. آپ اس ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ MYC پوڈ کاسٹ جو چینل ہے یہ تو نارملی ریلیجن پہ پوڈ کاسٹس کرتا ہے اور یہ چینل ریلیجس ٹاپکس کے اوپر گفت و شنید کے لیے ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. میرا چینل MYC پوڈ کاسٹ، اسی لیے میں نے اس کا نام یہ رکھا ہے MYC پوڈ کاسٹ، کہ اس کے اندر میں بہت سے ٹاپکس ڈسکس کرتا ہوں. اور بہت عرصے سے احباب کی، اسٹوڈنٹس کی، بہت سے بچوں کی بھی فرمائش تھی کہ سر آپ اردو میں چیس کے بارے میں کچھ باتیں کریں، کیونکہ انفارچونیٹلی اردو میں اتنا معیاری مواد میسر نہیں ہے. اور میرے ملک کے جو بچے بچیاں ہیں اکثریت ان کی پریویلیج کلاس نہیں ہے. وہ انگلش اس طریقے سے بول یا سمجھ یا پڑھ نہیں سکتے جس طریقے سے او اور اے لیول کے طلباء پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. زیادہ تر ہمارے جو بچے بچیاں ہیں وہ تو میٹرک اور FSC کرتے ہیں، اور میٹرک اور FSC کرنے کے بعد انگلش کی کمپریہنشن اتنی اچھی نہیں ہوتی ان کی. بہت جو دقیق ادق کتب ہیں شطرنج کے موضوع پہ وہ نہیں پڑھ سکتے. تو میں کوئی انٹرنیشنل ماسٹر نہیں ہوں، گرینڈ ماسٹر نہیں ہوں. میں نے پہلے بھی ایک چینل بنایا تھا یوٹیوب کے اوپر، وہ کافی مقبول ہوا، پھر میں نے اس کو بند کر دیا اسی وجہ سے کہ یار کوئی غلطی نہ ہو جائے. اور غلطیاں ہوتی تھیں مجھ سے، اغلاط ہوتی تھیں. 1900 کی ریٹنگ کے قریب میں نے کھیلا ہے ایک زمانے میں اپنے اساتذہ سے پڑھ کے. میرے سب سے جو مین استاد ہیں وہ عبدالقیوم رانا صاحب ہیں. انہوں نے جب مجھے پڑھایا کتب سے پراپر، تو اس زمانے میں جب میں نے، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، 2001 2 3 کی 4 کی، تو اس زمانے میں 1950 کی ریٹنگ تک میں پہنچا. اب تو کافی عرصہ ہوا، شطرنج چھوڑ بھی دی ہے، تو اب تو 1500-1600 کے قریب میری ریٹنگ ہوگی اگر آج میں کوئی سیریس گیم کھیلوں میرا خیال. لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں نے پڑھا ہے کافی شطرنج کو اور شطرنج کی کتب کو، کافی زیادہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، سافٹ ویئر بھی کافی ہیں جن کو میں گو تھرو کیا. تو یہ مواد تک، اس طرح کے مواد تک میری رسائی ہے. تو اکثر مجھ سے احباب بھی اور اکثر مجھ سے طلاب بھی یہ کہتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں کہ جی آپ اس کو کم از کم اردو میں تو بتلا دینا. اپنی طرف سے کوئی بات نہ کریں. بے شک آپ نے پچھلا چینل اس لیے بند کیا تھا کہ آپ سے انالیسز میں غلطی ہوتی تھی یا چالیں گننے میں جس کو کہتے ہیں غلطی ہوتی تھی. تو آپ بے شک اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں، آپ کتب کے تراجم پیش کر دیں یا ویڈیوز کے تراجم پیش کر دیں یا سافٹ ویئر کی جو ہیں مختلف پزلز وہ پیش کر دیں. تو اردو میں آپ وہ ان کو ترجمہ، ایک قسم کا مترجم کا کردار آپ ادا کریں. تو یہ بات درست ہے ان کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بہترین فرمائش ہے کہ اردو میں معیاری کتب ہونی چاہیے شطرنج پہ، اردو میں معیاری ویڈیوز ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ابھی تک اس پہ کوئی زیادہ کام نہیں ہوا. چیس بیس انڈیا، جو چیس بیس انڈیا میں ہے، اس کے چینل کے تھرو، اور وہ چینل صرف یوٹیوب کا نہیں، اس کے کمپلیٹ چینل کی میں بات کر رہا ہوں، اس چینل کے تھرو انڈینز نے بہت کام کیا ہے. اور انڈینز ہم سے بہت آگے ہیں شطرنج میں بھی، IT میں بھی. لیکن اردو کے اندر ان کی بھی کوئی ایسی معیاری سیریز یا کوئی ایسی کتاب اویلیبل نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ جی یہ دیکھیں، یہ جی اردو کے اندر شطرنج پہ ایک بہترین کتاب ہے جس سے آپ اپنی شطرنج بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ اٹھا لیں اور اس کو آپ پڑھیں تو آپ کی شطرنج بہتر ہو جائے گی، آپ انٹرنیشنل ماسٹر کے لیول تک جو ہے وہ ریچ کر سکیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے اردو زبان میں. آپ کو کسی نہ کسی استاد کی ضرورت پڑے گی، اور اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ کو بہت سی پرابلمز آئیں گی، آپ کو بہت سے مسئلے مسائل آئیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں، اور دیکھیں شطرنج ہمارے ملک میں، آپ اگر شطرنج کو ٹائم بہت زیادہ دیں اور اپنی سٹڈیز کو ٹائم نہ دیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شطرنج کا کھلاڑی بن کے آپ کوئی بہت بہتر ارننگ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارے ملک میں کوئی اس کا ایسا اسکوپ نہیں ہے.
تو جو بچے اس میں انٹرسٹڈ ہیں، جو آنا چاہتے ہیں اوپر کے لیول پہ، وہ کم وقت میں اپنی سٹڈیز کے ساتھ اس شوق کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، انفارچونیٹلی ان کے لیے کوئی آگے بڑھنے کا راستہ اردو میں اویلیبل نہیں. تو اس لیے میں نے یہ تھوڑا چھوٹا سا بیڑا اٹھایا ہے اپنے ناتواں کندھوں کے اوپر کہ ایک سیریز آپ کو ایسی پیش کر دوں جس کے اندر جو بچے، جو احباب، جو بچے بچیاں، جو اسٹوڈنٹس، جو نہیں بھی اسٹوڈنٹس اور احباب ہیں، وہ اگر اپنی شطرنج بہتر بنانا چاہتے ہیں تو انہیں کچھ گائیڈ لائنز مل جائیں، وہاں سے پھر وہ آگے خود بڑھ سکیں. تو یہ ابتدائیہ کے طور پہ یہ بات میں نے دباچے کے طور پہ اس سیریز کے عرض کر دی کہ میں اپنی طرف سے اس سیریز میں کچھ نہیں کہہ رہا. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختلف کتب سے اور مختلف ویڈیوز سے آپ کو ترجمہ کر کے آپ کے سامنے رکھتا جاؤں. اب آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے، آج کی جو قسط ہے، اس کے اندر مینلی میں نے آپ کو ٹاپ 7 کی لسٹ دینی ہے بیسٹ چیس کی بکس کی، جن کو آپ پڑھ کے اپنی شطرنج بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس ضمن میں 2-3 باتیں میں نے عرض کرنی ہیں اور پھر اس طرف آتے ہیں. لیکن ان سب سے پہلے ایک مسئلہ جو کہ بہت ضروری ہے کہ ہم ٹیکل کریں، کیونکہ جب بھی یہ بات ہوتی ہے، جب بھی شطرنج کی بات چلتی ہے تو یہ بات لازمی پوچھی جاتی ہے مجھ سے، وہ یہ کہ جی شطرنج کا کھیل حلال ہے کہ حرام ہے. دیکھیں میرے علم میں ہے کہ بن باز علیہ الرحمہ، جو سعودیہ کے مملکت سعودیہ العربیہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کے مفتی اعظم تھے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا شطرنج کے بارے میں کہ شطرنج کھیلنا حرام ہے. لیکن اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، اس فتویٰ کو. وہ بیس کس چیز پہ تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ کوئی حرام چیز شامل ہو جائے کھیل میں تو وہ حرام ہو جائے گا، جیسے جوا وغیرہ. تو پہلی تو بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ کھیلوں پہ نارملی جوئے لگتے ہیں، جوا لگتا ہے، اس وجہ سے شطرنج بھی. اور اسی فتویٰ میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ شطرنج کے ساتھ ساتھ کرکٹ بھی اور فٹ بال بھی، یہ بھی حرام ہے. پوری دنیا میں ایلیٹسٹ فارم میں جو جوا لگتا ہے یا تو کسینوز میں لگتا ہے. لاس ویگس میں آپ چلے جائیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کروڑوں اربوں ڈالر کا روزانہ جوا ہوتا ہے وہاں پہ. یا پھر ان گیمز پہ لگتا ہے جب ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا ہے، کرکٹ کا جب ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا ہے، فٹ بال کا ورلڈ کپ اور کرکٹ کے ورلڈ کپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے. فٹ بال کا ورلڈ کپ کرکٹ کے ورلڈ کپ سے بہت گنا زیادہ کراؤڈ کیٹر کرتا ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے گھپلے ہوتے ہیں. تو ان دونوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کرکٹ کی سپورٹ بہت زیادہ لوگ دیکھنے آتے ہیں اور بڑا انٹرنیشنلی اس کا بڑا ایک ہولڈ ہے سپورٹس کی دنیا میں، لیکن فٹ بال ٹاپ پہ ہے. تو ایک تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے بن باز علیہ الرحمہ نے یہ کہا. دوسری وجہ مل حیات دنیا الا لعب و لہو، اللہ تعالیٰ کو کھیل کود تماشے ویسے پسند نہیں ہیں اور یہ بات سمجھنے کے لائق ہے. تو اس میں کھیل کود ہے، یہ ویسے ہی ایسے ہی لا یعنی سی بات ہے، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے. کرکٹ آپ نے کھیل لیا، ٹھیک ہے، کھیل لیا، بولنگ کرا لی، بیٹنگ کر لی، کیا اچیو کیا آپ نے؟ کیا مقصد اچیو کیا؟ کیا کسی کی بہتری کی؟ کیا نہیں کی؟ ورزش ہے، ورزش کرنا ضروری ہے، لیکن وہ تو آپ اگر 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ورزش جتنی آپ کے جسم کو چاہیے وہ آپ کو مل رہی ہے. بہرحال یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اختلافی موضوع ہے، لیکن میں ان کی سائڈ کی آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں، میں ان کی سائڈ کی بات آپ سے کر رہا ہوں. تیسری بات وقت کا ضیاع. آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بات آپ کو معلوم ہی ہے، جو سپورٹس مین ہوتے ہیں ہر سپورٹ کے اندر بہت وقت لگتا ہے ایک اچھے لیول کو اچیو. کسی بھی چیز کے اندر آپ نے اگر اچھا لیول اچیو کرنا ہے تو بہت وقت لگے گا. جو سپورٹس مین ہوتے ہیں، سپورٹس ویمن ہوتی ہیں، یہ اپنی پڑھائی پہ بھی توجہ نہیں دے پاتے. اسی لیے جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا ایڈوانس لیول پہ جب کسی بھی جگہ پہ ایڈوانس ڈگری کے لیے جاتے ہیں تو ان کا ایک پورا علیحدہ سیکشن ہوتا ہے، رائٹ. آپ وہاں پہ مینشن کرتے ہیں کہ میں سپورٹس مین ہوں یا میں سپورٹس وومن ہوں، اور پھر اس کی بیس پہ کہ آپ نے ورلڈ کپس میں حصہ لیا ہوا ہے یا آپ نے کپس جیتے ہوئے ہیں یا جو بھی آپ بہت ایلیٹ لیول پہ کھیلتے ہیں، آپ کو یونیورسٹی ایڈمیشن دے دیتی ہے اور آپ کو سپورٹس ٹیم میں ڈال کے آپ وہاں پہ بھی پڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں، سچ آپ سپورٹس ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات تو واضح ہے کہ ٹائم بہت زیادہ کنزیوم کرتا. کرکٹ کا ٹیسٹ میچ آپ دیکھ لیں، 5 دن کا وہ سارا سلسلہ ہوتا.
تو شطرنج کی آپ بازی دیکھ لیں 8 گھنٹے کی بازی ہوتی ہے. پہلی 40 مووز کے لیے آپ کو 2.5 گھنٹے ملتے ہیں, پھر باقی گیم ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. تو ایک کھلاڑی کو 4 گھنٹے ملے, دوسرے کھلاڑی کو 4 گھنٹے, تو 8 گھنٹے کی گیم شطرنج کی ہوتی ہے, 8 گھنٹے کی بازی ہوتی ہے. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بیس پہ اس کو حرام کہا گیا. یہ وجوہات اگر آپ نکال دیں, آپ اپنی پڑھائی پہ توجہ دے رہے ہیں, صرف ذہنی جلا کے لیے آپ شطرنج کھیل رہے ہیں, اور بچوں کو کھلانی چاہیے, پوری دنیا کے اندر داخل در نصاب ہے, تو ذہن کو جلا بخشتی ہے, بڑی انٹلیکچوئل گیم ہے شطرنج کی. اگر آپ اس مقصد کے لیے کھیل رہے ہیں اس کو تو ٹھیک ہے, پھر وقت کا ضیاع اس میں نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ اس سے کچھ گین کر رہے ہیں, پروفیلیکٹک مووز آپ کو سکھاتی ہیں, پیٹرن ریکگنیشن آپ کو سکھاتی ہے, کوگنیٹیولی انٹلیکچوئل گیم ہے, ذہنی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے. اس لیے چھوٹے بچوں کے لیے, اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے OA لیولز تک بہت ضروری گیم ہے, اور پوری دنیا کے سکولز میں یہ داخل در نصاب ہے. یہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو ایک سبجیکٹ بنایا گیا ہے اور کسی گیم کا سبجیکٹ نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں آپ اس کی بکس اٹھا کے دیکھیں کتنی لکھی گئی, اس میں علم کتنا اویلیبل ہے, اتنی ڈیپتھ ہے اس گیم کے اندر, اتنی گہرائی ہے, گہرائی ہے, عمق ہے, کہ آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ اس نے ساری کی ساری چیس ماسٹر کر لی. گیری کسپاروف اور میگنس کارلسن بھی یہ نہیں کہہ سکتا, جو ورلڈ چیمپئنس ہیں ریسنٹ. تو اس میں گہرائی بہت ہے, آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے, مشکلات کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, ارتکاز کیسے کرتے ہیں, توجہ کیسے کرتے ہیں, ایکسکیوز می. اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا, پروفیلیکٹک جو مووز ہیں وہ یہ کہ اینٹیسپیٹ کیسے کرتے ہیں, جو مشکلات آنے والی ہیں آپ ان کی پلاننگ کیسے کرتے ہیں, ان سے بچنے کے لیے آپ کے پاس کیا انٹلیکچوئل ہتھیار ہیں, کیا آپ کے پاس ذہنی صلاحیتیں ہیں جن کو بروئے کار لا کے آپ پلان کر سکتے ہیں, اور کیسے آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے, یہ سارا کچھ چیس آپ کو سکھاتی ہے. تو اس لیے اس سے آپ گین بھی کرتے ہیں. تو شطرنج تو بہرحال اگر آپ بہت متشددانہ طور پہ بھی اگر آپ ریلیجس ہو کے دیکھیں, متشددانہ طور پہ بھی آپ مذہبی ہو کے دیکھیں, تو اگر اپنی حد میں رہ کے کھیلی جائے تو حرام نہیں ہے, نہ ہی ہو سکتی. ہاں, کرکٹ وغیرہ کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو متشدد ویو ہے, متشدد ریلیجس ویو ہے, وہ یہی ہے کہ وہ حرام ہے, اسکواش حرام ہے, فٹ بال حرام ہے, لیکن پھر وہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں آپ کو البتہ یہ بتاؤں, اصول بتا دیتا ہوں آپ کو کہ فی نفسی ہی فی ذات ہی کوئی کھیل حرام نہیں ہے. دیکھیں, اسلام میں ایک بہت بڑا اصول ہے کہ الاصل فی الاشیاء اباحۃ, کہ اپنی اصل میں تو ہر چیز کی جو اصل ہے, اپنی اصل میں ہر چیز وہ جائز ہے جب تک کہ وہ حرام نہ ہو جائے. قرآن میں اور حدیث میں حرام چیزوں کی لسٹ ہے, حلال چیزوں کی لسٹ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ باقی سب کچھ حلال ہے. تو ہر چیز اصل میں تو اپنی حلال ہوتی ہے جب تک کہ اس میں کوئی حرام چیز نہ آ جائے یا اس کی ممانعت نہ آ جائے شریعت میں. تو کوئی بھی کھیل اگر آپ حرام کاموں سے بچ کے کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے کھیلنا, اور اس کو آپ کھیل سکتے ہیں. یہ مسئلہ بہت ضروری تھا ٹیکل کرنا, یہ ہم نے ٹیکل کر لیا بحمدہ تعالی. اب بڑھتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. سوال یہ ہے ہمارے تئیں کہ اپنی شطرنج کیسے بہتر بنائی جائے, اپنی شطرنج کو ہم نے کیوں کر بہتر بنانا ہے. اب یہاں پہ 2 باتیں عرض کر دوں آپ کے سامنے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ والی جو سیریز ہے, انشاءاللہ کچھ ویڈیوز کی میں یہ سیریز بنانا چاہتا ہوں. اس میں ابتدا سے گیم سکھانا میرا مقصد نہیں ہے, ابتدا سے شطرنج سکھانا میرا مقصد نہیں ہے. تو اگر تو آپ کو شطرنج بالکل آتی نہیں ہے اور آپ اس چیز میں انٹرسٹیڈ ہیں کہ آپ شطرنج سیکھ سکیں, تو اس کی تو بے شمار ویڈیوز اویلیبل ہیں یوٹیوب پہ. آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اردو میں بھی, انگلش میں بھی, اردو میں بھی. اور چالیں سیکھنا تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے شطرنج کا. شطرنج کی چالیں تو 10, 15, 20 منٹ میں آ جاتی ہیں. گھوڑا کیسے چلتا ہے, ہاتھی فیلا کیسے چلتا ہے, رخ کیسے چلتی ہے, وزیر کیسے چلتا ہے, شاہ کیسے چلتا ہے, پیادے کیسے چلتے ہیں, یہ باتیں تو آپ کو عام طور پہ مل جائیں گی انٹرنیٹ پہ, اور آرام سے یہ بات سمجھ میں آتی. تو پہلے اگر آپ شروع کر رہے ہیں, اگر آپ ابتدا کر رہے ہیں شطرنج کی اور آپ انٹرسٹڈ ہیں اس میں, تو آپ کے لیے یہ سیریز بہرحال نہیں ہے. یہ سیریز اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو کم از کم 1500, 1600, 1700 پہ
آلریڈی کھیل رہے ہیں، یعنی تقریباً انٹرمیڈیٹ لیول یا بگنر انٹرمیڈیٹ لیول تک ان کی رسائی ہے، اور وہ اس سے بہتر بنانا چاہ رہے ہیں شطرنج زیادہ وقت صرف کیے بغیر، یعنی اس پہ ٹوٹل اسی پہ صرف کانسنٹریٹ کیے بغیر بالکل شاطر ہی بننے کے بجائے وہ چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد وہ اپنی گیم کو، کیونکہ 1600-1700 کا بیریئر ایسا ہے کہ آپ اگر ٹائم کم دے رہے ہیں شطرنج کو تو اس بیریئر کو ذرا عبور کرنا مشکل ہوتا ہے، 1800-1900 تک پہنچنا، جب تک آپ کافی زیادہ ٹائم ڈیڈیکیٹ نہ کریں چیس کو۔ تو یہ وہ کیٹیگری ہے جس کو میں ایڈریس کر رہا ہوں، یہ وہ کیٹیگری ہے جس کے لیے یہ سیریز ہے۔ تو اس ضمن میں بات بڑی سادہ سی ہے، بڑی آسان سی ہے، ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جو اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہیں، جو احباب بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو میں نے سیکھی ہے اساتذہ سے اور اپنے تجربے سے بھی، وہ یہ کہ آپ کو ایک چیس انجن کے ساتھ گیم لازمی کھیلنی پڑے گی اپنی گیم کو امپروو کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بات دیکھیں اظہر من الشمس ہے کہ آپ میں امپروومنٹ تبھی آتی ہے جب آپ اپنے سے بہتر حریف کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے نا؟ اگر تو آپ بیٹے اپنے لیول کے انسان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اسی کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، اسی کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی اسی لیول پہ رہیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے لیول سے اوپر والوں کے ساتھ پنجہ لڑائیں، اپنے سے لیول سے اوپر والوں کے ساتھ تھوڑا سا ڈھینگا مشتی کریں تاکہ آپ کا لیول انکریز ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اچھا سا چیس انجن انسٹال کر لیں، اسٹاک فش انسٹال کر لیں، فری ہے۔ آپ نیٹ پہ دیکھیں کہ اسٹاک فش کیسے انسٹال کرنا ہے، اس کا کوئی GUI آپ انسٹال کر لیں اور اسٹاک فش کے ساتھ لیول 1 کے ساتھ یا 2 کے ساتھ ہی آپ کھیلیں۔ اگر تو آپ 1500-1600 کی ریٹنگ پہ ہیں تو لیول 1 آپ کو ہرائے گا، اکثر طور پہ ہرائے گا۔ کوشش کریں گھنٹے 1.5 گھنٹے کی گیم لگائیں اس کے ساتھ، ہفتے میں ایک دفعہ لگا لیں، ہفتے میں ٹائم نہیں ملتا، آپ مہینے میں ایک دفعہ لگا لیں، لیکن وہ 1.5-2 گھنٹے کی گیم بیٹھ کے کھیلیں اس کے ساتھ، اور پھر اس کو اینوٹیٹ کریں، یعنی اس کا انالیسس بھی آپ چیس انجن کے تھرو کریں کہ آپ نے کیا کیا مسٹیک کی ہے، اور پھر ان کو یاد کریں ان مسٹیکس کو اپنے کو۔ یہ جب تک آپ نہیں کریں گے، میں نے جب تک یہ نہیں کیا تھا، میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں، تب تک میں 1500 سے آگے کراس نہیں کر پا رہا تھا، بہت عرصہ میں 1500-1550 کے اوپر رہا۔ میں نے کوئی کتاب اس وقت تک شروع نہیں کی تھی، کوئی چیز نہیں شروع کی تھی، صرف ٹیکٹکس حل کرنے شروع کر دیے تھے کافی زیادہ، اور اس کے ساتھ گیم کھیلتا تھا انجن کے ساتھ۔ انجن کے ساتھ گیم کھیلنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بہتر اوپوننٹ ملتا ہے جس کا آپ ٹائم وغیرہ، جس کی لمٹ، ہر چیز آپ خود سیٹ اپ کر سکتے ہیں، پھر آرام سے اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کے میوزک سنتے ہوئے آرام سے آرام دہ کپڑوں میں لیٹ کے بیٹھ کے آپ آرام سے کھیل سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی اغلاط کا پتہ چلتا ہے، مسٹیکس کا پتہ چلتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے آپ تھیوری میں کہاں لیک کر رہے ہیں، ٹیکٹکس میں کہاں لیک کر رہے ہیں، اینڈ گیم میں کہاں لیک کر رہے ہیں، پھر وہ ایریاز کو آپ کیٹر کرتے ہیں۔ تو یہ تو پہلی بات ہے اور پہلا بہت ضروری سٹیپ ہے اپنی شطرنج کو بہتر بنانے کے لیے۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ یا اسٹاک فش کے ساتھ آپ کھیلیں یا کوموڈو ڈریگن کے ساتھ، یہ 2 بیسٹ انجنز ہیں جن کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی آپ نہیں کر پا رہے، اتنا ٹائم بھی میسر نہیں، تو آن لائن کھیل لیں، پلے آن لائن اینڈ اینالائز یور گیمس۔ لیچیس کے اوپر کھیل لیں، لیچیس پہ فری انالیسز اویلیبل ہے، فری انالیسز ہے۔ اسٹاک فش وہاں پہ اویلیبل ہے، انالیسز بورڈ پہ آپ گیم کھیلنے کے بعد چلے جائیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا مسٹیکس کی۔ تو یہ دوسری جو ہے وہ چیز ہے کہ آپ کھیلیں ضرور، آپ نے کھیلنا ضرور ہے۔ دیکھیں شطرنج کھیلے بغیر شطرنج بہتر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، دنیا میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اسی طریقے سے چیس میں بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ آپ کھیلیں گے تو بہتر ہوگی، چاہے آپ کتنی کتب اٹھا کے پڑھ لیں، چاہے آپ روزانہ کتنے ہی ٹیکٹکس حل کرنا شروع کر دیں، جب تک آپ کھیلیں گے نہیں
ریگولرلی سے مراد یہ ایک دن رکھ لیں ہفتے میں کہ میں نے آج جو ہے وہ کھیل, اور ریپڈ نہیں کھیلنی, بلٹس نہیں کھیلنی, پراپر ٹائمنگ کے ساتھ 1.5 گھنٹے کا کنٹرول یا 1 گھنٹے کا لگا کے پراپر اس کو سوچ سمجھ کے اپنی پوری ذہنی صلاحیت صرف کر کے ایک ایک چال پہ آپ نے کھیلنی ہے, اور اس کے بعد اس کو انالائز کرنا. وہ جو انالیسس کا پھر جو سارے نوٹس ہیں وہ آپ سیو کرتے جائیں کمپیوٹر میں کہیں, اور ان کو گو تھرو کریں, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں لیک کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اپنی گیمز کو ریکارڈ کرنا اور انالائز کرنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کی گیم میں بہتری نہیں آئے گی. تو یہ تو پہلی چیز ہے. اچھا, اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے ٹیکٹیکل پزلز کو سالو کرنا. اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا تو 5 یا 10 تو روزانہ آپ کر ہی سکتے ہیں, اپنے موبائل پہ بھی اور کمپیوٹر پہ بھی, جہاں بھی آپ بیٹھے ہوں. رات کو سونے سے پہلے آپ 5 حل کر سکتے ہیں. کوئی سا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیں, اینڈرائڈ فون ہے آپ کے پاس, اینڈرائڈ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ کے پاس ایپل کا فون ہے, آئی او ایس پہ فریلی اویلیبل ہیں, کوئی ایک بھی پیسہ نہیں لگتا. لوڈو شوڈو کھیلتے ہیں یہ جو لوگ, یہ سارا کچھ, یہ اس کی بجائے آپ چیس کے پزلز ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہ ٹیکٹیکل پزلز جو ہے نا وہ سالو کریں روزانہ. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کی مسل میموری بنتی ہے, پیٹرن ریکگنیشن اس کو کہتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے نا, بیچ میں وقفہ ڈالیں گے, میں آپ کو اب پھر ذاتی طور پہ بتاتا ہوں. میں جس زمانے میں 1950 کی ریٹنگ تک پہنچا تھا, میں روزانہ تقریباً 100 پزلز حل کرتا تھا تقریباً. رائنفیلڈ کی کتاب میں نے ختم کی, مجھے سر نے ختم کروائی, پھر سر نے مجھے کتاب شروع کروائی سر عبدالقیوم رانا نے, آرون نمزووچ کی مائی سسٹم. تو مائی سسٹم میں پڑھتا تھا, اس کی ویریشنز حل کرتا. ساتھ ساتھ میں ایک رشین بک تھی, اس کے پھر جو مڈل گیم کے پزلز تھے وہ حل کرتا تھا, کیونکہ رائنفیلڈ تو چیک میٹ کے پیٹرنس ہیں. صرف چیک میٹ کے آپ نے پزلز حل نہیں کرنے, آپ کو اصل جو پزلز سالو کرنے ہیں وہ آپ نے سالو کرنے ہیں مڈل گیم کے, جس میں صرف ایڈوانٹیج آپ کو ملتی ہے, چیک میٹ نہیں ہوتا. بہت مشکل ہوتے ہیں یہ پزلز حل کرنے, یہ مین کام ہے. تو روزانہ 5 کر لیں, 10 کر لیں. چیک میٹ پیٹرن سے سٹارٹ کریں. چیک میٹ ان 1 سب سے آسان پزلز ہوتے ہیں, پھر چیک میٹ ان 2, پھر چیک میٹ ان 3, پھر چیک میٹ ان 4 اور چیک میٹ ان 5 تھوڑے مشکل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد پلینگ فار ایڈوانٹیج والے پزلز, اس کے اندر کوئی چیک میٹ نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن اس میں آپ کو اسٹریٹجکلی وہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ میں کیسے اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کروں گا تو مجھے ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج حاصل ہوگا. دیکھیں, ایک تو یہ ہوا نا کہ آپ نے شطرنج کی بساط دیکھی, چیس بورڈ آپ نے دیکھا, آپ کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ ٹیکٹک یہاں پہ اویلیبل ہے. جو مشکل پزل حل کرنا ہوتا ہے نا, جو مشکل ہوتا ہے پزل, وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیکٹک اویلیبل نہیں ہوتی, بلکہ ایک ٹیکٹک اویلیبل ہو رہی ہوتی ہے 1 یا 2 چالوں میں. تو یہ والے پزل ضرور حل کریں, یہ پیٹرن ریکگنیشن میں بہت کام آتے ہیں. تو یہ دوسری بات ہے شطرنج بہتر بنانے کی. اس کے بعد جو سب سے مشکل اس میں کام ہے, اور جو سب سے تیسری میجر بات ہے, اور جو میں آپ کو 7 بکس کی ریکمنڈیشن دے رہا ہوں آج انشاءاللہ, وہ ہے کہ ایک کتاب شروع کر لیں. بے شک وہ آپ سے سال میں ختم ہوتی ہے, 2 سال میں ختم ہوتی ہے, 3 سال میں ختم ہوتی ہے. دل جمی سے ایک کتاب پکڑ لیں اور اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں, پراپر اس کی ویریشنز کے ساتھ. میں جو آپ کو بکس ریکمینڈ کروں گا اس کے اندر ایک بک ہے ری اسیس یور چیس, جیریمی سلمین کی یہ بک ہے, ہاؤ ٹو ری اسیس یور چیس. یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے, جیریمی سلمین کی بہت مشہور کتاب ہے. بہت سے بچے ہیں جنہوں نے اس کتاب سے سیکھا ہے. میں نے ان بچوں کو یہ کتاب ریکمینڈ کی تھی, انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور بہت اچھا کھیل رہے ہیں, آج ریجن میں کھیل رہے ہیں. تو ایک تو یہ کتاب ہے, اور یہ ذرا آسان اس لحاظ سے کتاب ہے کہ ایک انٹرنیشنل ماسٹر نے لکھی ہے, اور اس میں سسٹم ایک بنا. اصل میں مسئلہ یہ ہے چیس کے ساتھ کہ آپ ایک سسٹم بنا دیتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہی ہے تو وہ ایڈوانس لیول پہ کام نہیں آتی آپ کو. لیکن ہم جس لیول کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے یہ کتاب ٹھیک ہے, اور یہ اس کتاب کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو کہ بہت کارآمد اور سود مند آپ کے لیے ثابت ہو سکتی ہیں. دوسری جو کتاب میں ریکمینڈ کرتا ہوں, اور یہ مین کتاب ہے جو میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے آرتھر یوسپوف کی بک سیریز. یہ 10 کتابیں ہیں, 10 بکس ہیں یہ. بلڈ اپ یور چیس,
1 2 3, پھر بوسٹ یور چیسٹ 1 2 3، پھر چیس ایوولوشن 1 2 3، اور پھر آخر میں ریویژن اینڈ ایگزام. یہ 10 کتابیں ہیں آرتھر یوسپوف کی جو آپ کو بہت اچھے لیول پہ لے جا سکتی ہیں اگر آپ ان کو دل جمی سے پڑھیں. تو اگلی جو کتاب ہے، اور اکثر میں اسٹوڈنٹس کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں، احباب کو بھی، وہ کتاب ہے ایگزل اسمتھ کی پمپ اپ یور ریٹنگ. پمپ اپ یور ریٹنگ ایک ایسی کتاب ہے جس میں آپ سمجھ لیں کہ 3-4 بنیادی چیزوں پہ ایگزل اسمتھ نے بات کی ہے. یہ ایگزل اسمتھ وہی ہیں جنہوں نے ایک اور چیس ماسٹر کے ساتھ مل کے ووڈ پیکر میتھڈ لکھا ہے، جو کہ اگر آپ ٹورنامنٹ کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہت اچھی ورک بک ہے. تو ووڈ پیکر میتھڈ از ون آف دا بیسٹ بکس دیٹ یو کین ہیو، ون آف دا بیسٹ ورک بکس دیٹ یو کین ہیو فار ٹورنامنٹ پریپریشن. تو یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک کتاب آتی ہے فورسنگ چیس مووز چارلز ہرٹن کی. چارلز ہرٹن نے فورسنگ چیس موو میں صرف کانسنٹریٹ کیا ہے جو فورسنگ چالیں ہوتی ہیں، جو فورسڈ ویریشن ہوتی ہے، صرف وہ چالیں جن کا کوئی اور جواب نہیں نکل سکتا سوائے ایک جواب کے. یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے. اگر آپ نے اپنی شطرنج بہتر بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو فورسنگ مووز کا کانسیپٹ لازمی سمجھنا پڑے گا. تو اس لحاظ سے یہ بہت اچھی کتاب ہے. 100 اینڈ گیمز یو مسٹ نو بائی ہیزز ڈی اویلا. یہ تو ایک امپورٹنٹ کتاب ہے اس لحاظ سے کہ بنیادی کتاب ہے اینڈ گیم اسٹڈی کے لیے، اور آپ چاہے کوئی بھی اور کتاب پڑھ رہے ہوں، یہ کتاب پڑھے بغیر آپ کے پاس چارہ نہیں ہے. اینڈ گیم تو آپ نے دیکھیں لازمی پریپیئر کرنی ہے. اینڈ گیم میں آپ کو ہر وقت بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، اور بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی اینڈ گیم بہتر کریں اپنی شطرنج بہتر کرنے کے لیے. سب سے جو امپورٹنٹ گیم کا حصہ ہوتا ہے وہ اینڈ گیم ہوتا ہے. تو اس کا جو کمپلیٹ کورس ہے، میرا خیال ہے جیرمی سلمین کا جو اینڈ گیم کورس ہے وہ اچھا ہے. یا میں پرسنلی جو میرا فیوریٹ ہے، پرسنل فیوریٹ، اور میری اینڈ گیم ہمیشہ سے بہت کمزور رہی ہے، تو کارسٹن مولر کی 14 DVDs کی غالباً سیریز ہے CBH کی چیس بیس کی. تو وہ میرے خیال سے ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا ایک جو ہے نا وہ کورس ہے جو آپ کو کسی نہ کسی وقت، اگر آپ اونچے لیولز پہ، ایڈوانس لیولز پہ جانا چاہتے ہیں تو کبھی نہ کبھی آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. لیکن فی الوقت ایمیٹیورس کے لیے، ہابیسٹس کے لیے، آپ کے میرے جیسے شطرنج کے کھیلنے والوں کے لیے میرے خیال سے یہ بیسٹ کتاب ہے اینڈ گیم پہ جو آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر جیکب ایگارڈ کی گرینڈ ماسٹر پریپریشن سیریز ہے. یہ ایڈوانسڈ ہے. اگر آپ 2100-2200 تک پہنچیں تو اس کے بعد آپ نے بریک تھرو مزید لینا ہو تو اس کے لیے پھر آپ یہ سیریز اسٹڈی کر سکتے ہیں. میں نے اس میں سے ایک کیلکولیشن والی کتاب ایک زمانے میں شروع کی تھی جو میرے ککھ پلے نہیں پڑی، مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. خاصی ایڈوانس باتیں ہیں اس میں. تو یہ لیکن بہت زبردست سیریز ہے. ایک جو کتاب، آخری جو کتاب اس لسٹ پہ ہے، میں نارملی ریکمینڈ نہیں کرتا کیونکہ فلسافیکل بہت ہے اپنی نیچر میں. یہ 7 ڈیڈلی چیس سنس ہے جوناتھن روسن کی. جوناتھن روسن جو ہے یہ بیسکلی ہی از اے پی ایچ ڈی بندہ اور بڑا پڑھا لکھا بندہ، فلسفی میں PhD ہے اور بڑا اچھا فلسفر ہے میرے تئیں تو کم از کم. اس کی جو اصل جو کتاب جس سے میں بہت متاثر ہوا اور میں نے بہت تاثر لیا، اس کا نام ہے دا مووز دیٹ میٹر. اس کے اندر چیس کی گیمز نہیں ہیں، وہ جنرلی چیس اور لائف کے بارے میں کتاب ہے. تو میں نے بہت انجوائے کیا اس کتاب کو، اور اب مجھے بھول بھی گئی ہے تو میں آج کل دوبارہ بھی پڑھ رہا ہوں. یہ کتاب جو ہے یہ اس نے 7 بنیادی اغلاط کی نشاندہی کی ہے کہ جو سب سے بڑی اغلاط ہیں جو کہ آپ شطرنج میں کر سکتے ہیں، اور میرے خیال سے بڑی اچھی خوبصورت باتیں اس نے کی ہیں. تو یہ کتاب بھی اگر آپ اٹھا کے پڑھ سکیں تو بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو یہ 7 بکس ہیں. اس کے اندر سے میں جو مین بک ریکمینڈ کرتا ہوں وہ تو آرتھر یوسپوف کی سیریز ہے. مین جو کتاب ہے جو آپ کو ایک دفعہ اٹھا لینی چاہیے، 10 کی 10 کتابیں، اور پھر جتنی آپ جو حصہ پڑھ سکیں وہ پڑھتے جائیں. یا اگر 10 کی 10 نہیں تو کم از کم پہلی کتاب کو گو تھرو کریں. میں کوشش کروں گا میری یہ جو سیریز ہے
یہ بھی میری جو یہ ویڈیوز کی سیریز ہے، اس سیریز کی بات کر رہا ہوں، یہ انشاءاللہ بنیادی طور پہ اس کے اندر آرتھر یوسپوف کے ہی مواد کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اور اسی کا ترجمہ آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ پیش کروں. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو کہ آپ کو کرنی پڑے گی اگر آپ نے شطرنج اپنی بہتر کرنی ہے، کہ آپ کوئی ایک کتاب اٹھا کے پڑھیں. اب اسی ضمن میں کتب کی سٹڈی کے ضمن میں ایک جو سٹڈی آتی ہے وہ آتی ہے ان کتب کی جو گیمز پہ مبنی ہیں، گرینڈ ماسٹرز کی. پہلے اس لسٹ کو ختم کر لیتے ہیں، پھر اس بات میں آتا ہوں. اس میں جو آخری میں نے پوائنٹ رکھا ہے وہ ہے کہ وین ایور پاسبل پلے اوور دا بورڈ گیمز ود بیٹر پلیئرس. تو آخر میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے تو اپنے سے بہتر کھلاڑیوں کے ساتھ آپ فزیکلی آن دا بورڈ گیمز ضرور کھیلیں. اس میں جو کتب کی سٹڈی کے اندر ایک جو بہت اہم سٹڈی آتی ہے وہ آتی ہے چیس کے جو گرینڈ ماسٹرز ہیں یا بہت اچھے جو کھلاڑی ہیں ان کے گیمز کی سٹڈیز. یعنی دوسروں نے جو گیمز کھیلی ہیں، جو چیس ماسٹرز نے گیمز کھیلی ہیں، ان کو آپ نے سٹڈی لازمی کرنا ہوتا. یہ ایک چیز ہے جو مجھے میرے اساتذہ نے سکھائی اور بڑے بہترین انداز میں سکھائی، اور میں عام طور سے اس چیز سے واقف نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت محسوس کرتا تھا. تو انہوں نے سکھائی، اور جب انہوں نے مجھے انالیسس کر کے دکھایا اور بتلایا کہ دیکھیں یہ فوائد ہوتے ہیں دوسروں کی گیمز کو سٹڈی کرنے میں، تو واقعی میں بہت اب سمجھ لیں کہ میرے لیے ایک بڑی ریویلیشن تھی. میں نے تو کبھی کوئی چیس گیم سٹڈی نہیں کی تھی، لیکن عبدالقیوم رانا صاحب نے انالائز کر کے دکھایا. پھر میں نے باقی بھی کچھ کتب، برانشٹین کی کتاب ہے ایک ٹورنامنٹ پہ، بہت زبردست، میرے خیال سے ون آف دا بیسٹ بکس ایور ریٹن آن چیس گیم انالیسس. تو وہ برانشٹین کی کتب جو کتاب ہے وہ والی، اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اس سیریز میں. تو جب انہوں نے بتائی اور کر کے دکھائیں تو میں بڑا آسٹرک ہو گیا. میں آئی واز اسٹنڈ کہ اور اس سے بہت بہتری آتی ہے گیم میں. اینالائز کریں باقی پلیئرز کی گیمز کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ اپنی شطرنج بہتر بنا سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ اس سلسلے کو کوشش کروں گا کہ جاری رکھوں، اور چونکہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو اس میں کافی مجھے دوبارہ سٹڈی کرنی پڑی ہے، کافی پریپریشن کرنی پڑی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جب تک میں یہ سیریز چلا رہا ہوں میں باقی جو اپنے پوڈ کاسٹس باقی کر رہا تھا اس چینل پہ شاید ان کی طرف اتنی توجہ فی الوقت نہ دے سکوں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ پہلے آرتھر یوسپوف کی کم از کم ایک کتاب جو ہے، پہلی کتاب بلڈ اپ یور چیس 1، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ سکوں. تو اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر کوئی باقی بھی ویڈیوز میں بنا سکا MYC پوڈ کاسٹ کے جنرلی چینل کے حوالے سے تو وہ بھی بناتا رہوں گا، لیکن اس پہ انشاءاللہ کانسنٹریٹ کرنے کا ارادہ. تو امید ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اس سیریز سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو آپ میرا ساتھ دیجیے گا، دیکھتے رہیے گا یہ سیریز، کامنٹس کرتے رہیے گا، لائکس کرتے رہیے گا، سبسکرائب بھی کروائیں، شیئر بھی کریں دوسروں کے ساتھ. آپ سبسکرائب کریں گے تو میں یہ کانٹینٹ بنا سکتا ہوں، سو آئی کین کنٹینیو میکنگ دس کانٹینٹ. تو اس لیے پلیز سبسکرائب، جیسے کہ آپ کے پاس اسکرینس پہ کدھر لکھا ہوا آ رہا ہے، ادھر لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ پلیز سبسکرائب. تو سبسکرائب بھی کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کامنٹ بھی کیجئے، تاکہ میں یہ سیریز انشاءاللہ جاری رکھ سکوں. سو ٹل نیکسٹ ٹائم، انشاءاللہ نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے اس کے اندر ہم آرتھر یوسپوف صاحب کی ہی ایک گیم دیکھیں گے، انشاءاللہ اس کو انالائز کریں گے، کیونکہ آرتھر یوسپوف کی میں بک کو جو ہے وہ انشاءاللہ ترجمہ کر رہا ہوں ان کی بک کا. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آرتھر یوسپوف کی پلینگ اسٹرینگتھ کو بھی ہم دیکھ سکیں، اور دیکھ سکیں کہ وہ کس پائے کے کھلاڑی، کتنی زبردست گیمز انہوں نے کھیلی ہوئی. تو ایک گیم آپ کو دکھاؤں گا ان کی، جو ان کی مارٹل گیم کہلاتی ہے، وسیلی ایوانچوک کے ساتھ. سو انشاءاللہ ٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.